السلام علیکم اور آداب عرض ہے. یہ ہماری خوش بختی ہے کہ جب میں گلگت آتے ہیں، جب میں گلگت آتا ہوں یا پھر اسلام آباد میں طاہر صاحب موجود ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ ہمیشہ نیا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. گلگت کی تاریخ کے حوالے سے، ادب کے حوالے سے جن موضوعات پر ہم گفتگو کرتے ہیں، طاہر صاحب ہماری رہنمائی کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ سکھاتے ہیں. طاہر صاحب تھینک یو ویری مچ، آپ نے ٹائم دیا. آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے مجھے اپنے اس میں لے لیا، بات کرنے کا موقع دیا، انفارمیشن شیئر کرنے کا موقع دیا. جناب اب چونکہ سب سے پہلی بات، ابھی کچھ دیر پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے، میرے لیے یہ بات نئی تھی. گلگت میں جب بھی مذہبی ہم آہنگی کی بات کرتے ہیں، فرقہ واریت کی بات کرتے ہیں، ہمیشہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ گلگت کے جو لوگ ہیں شیعہ سنی آپس میں لڑتے رہتے ہیں. آپ نے جو جامع مسجد ہے اس کے بارے میں جو انفارمیشن دی، یہ میرے لیے بالکل نئی تھی. میں چاہوں گا کہ ہمارے جتنے بھی ناظرین ہیں ان کے ساتھ بھی یہ شیئر کریں آپ. یہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا بھی ہے اور اپنے آنکھوں سے دیکھا بھی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم رہا ہے ہمارے ماضی پر، اور ہمارے لوگ یہ بہت مخلص لوگ ہیں، بہت خلوص والے ہیں، آپس میں بہت مہر محبت کرنے والے لوگ ہیں. لیکن کبھی کبھار یہاں پر فرقہ وارانہ یا فرقہ واریت جو ہے اس قوم کو خراب کرنے میں کچھ عناصر بھی ہیں، کچھ سازشیں بھی ہوتی ہیں. تو اس سے جو ہے ہمارے آپس میں تعلقات کچھ عرصہ خراب بھی رہے. لیکن سب کو اب یہ احساس بھی ہے، نوجوان طبقہ اب یہ سمجھ بھی گیا ہے. تو اب علی احمد جان صاحب، میں آپ سے 5 منٹ پہلے بات کر رہا تھا کہ یہاں جامع مسجد امامیہ، جی، یہ تو پاکستان بننے کے بعد یہ شروع ہوا، یہ میرے سامنے بن گیا امامیہ مسجد. جی. اس سے پہلے جو ہے یہ جامع مسجد جو ہے اہل سنت والجماعت میں اہل تشیع بھی وہاں پڑھتے تھے. کسی نے روکا ہے کوئی ایک پڑھ کر نکل جاتا تھا، دوسرا پڑھتا تھا، یا ساتھ ہی پڑھتے تھے، ایک ہاتھ چھوڑ کر ایک باندھ کر پڑھتے تھے. کوئی کسی کی نماز قضا نہیں ہوئی. اب جس طرح آپ شگر جائیں گے تو شگر میں وہاں خانقاہ ہے، خانقاہ میں وہاں 3 فرقے ہیں. جی، سنی بھی ہیں، نور بخشی بھی ہیں، اہل تشیع بھی ہیں. یہ باری باری جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں، اسی خانقاہ میں پڑھتے ہیں جا کر، کوئی ان میں جھگڑا نہیں ہوتا ہے. تو یہاں اس طرح یہ ہے کہ یہاں پہلے جب یہ محرم شروع ہوتا تھا تو مجالس پر یہ تمام اہل سنت والجماعت وہاں جا کر آغا ابو القاسم کی جو ہے وہ پرشن میں تقریر کرتا تھا. ذاکر تھا بہت بڑا ایران کا، تو وہ پرشن میں وہاں تقریر کرتا تھا. اس کا ترجمہ میرے اپنے رشتے میں یہاں اکبر حوالدار کہتے ہیں، یہ بیگ محلک ہے، وہ جو ہے پرشن پڑھا ہوا آدمی تھا، وہ اردو میں ٹرانسلیشن کرتا تھا. یہ سارے گلگت کے سنی شیعہ سارے مخلوق اس کی تقریر سننے کے لیے وہاں جمع ہوتی. تو وہ سچی باتیں کرتا تھا، کسی کی دل آزاری والی بات نہیں کرتا، سب مل کر بیٹھے ہوئے تھے. یہ مسجدیں جتنی یہاں عبادت خانے جتنی بنے، ماں سوائے اہل تشیع کی مسجد کو اٹھا کر باقی تمام جو ہے گلگت کے راجگان کی زمین پر یہ بنی ہے. جماعت خانہ آپ کا کس کی زمین پر؟ آجا گلگت کی زمین پر، جعفر خان کی زمین پر. سنیوں کی موتی مسجد جعفر خان کی زمین پر. آگے جا کر جامع مسجد جو ہے جب کہ راجہ جعفر خان کے تمام راجگان گلگت جتنے بھی اہل تشیع گزرے ہیں یہاں پر، ان کی زمینوں پر. اور مطلب یہ ایک نہایت ہی اہم پیغام ہے نا، کہ ایک شیعہ کی زمین پر جامع مسجد بنتی ہے. جامع مسجد بالکل. اور بھائی اس زمانے میں یہ چیزیں تھی نہیں. ہمارے مقابلے میں غیر مسلم یہاں تھے، ڈوگروں کے مقابلے میں ہم ایک تھے، وہ گئے تو آپس میں لڑنے لگے. انسان کی فطرت ہے نا، اگر کوئی مد مقابل کوئی نہ رہے تو وہ گھر والے بھی آپس میں لڑتے ہیں. تو یہاں اس طرح ہو گیا ہے. گائے کے گوشت کھانے کے لیے کیا آزاد ہوئے تھے ہم لوگ؟ محبت کے لیے آزاد ہوئے تھے. ہم تو محبت کا درس دینے والے لوگوں میں سے ہیں. تو وہ اس زمانے میں قسم خدا کی جامع مسجد اہل تشیع کو میرے سامنے بنتے ہوئے میں نے دیکھا. میرے اپنے گاؤں کے وہاں مستری کام کر رہے تھے. یہاں گلگت کے مستریوں کے نام میں آپ کو بتا دوں گا. ہمارے ہنزل کے عجب خان مام وہاں کام کر رہے تھے، مستری تھے. یہاں اس بیگ محلے کے یہاں پر ہمارے خان جماعتی کے والد کا نام میں بول رہا ہوں ابھی جلدی سے، تو وہ وہاں کام رہے تھے، سنبائی کر رہے تھے، پتھر تیار کر رہے تھے. ہم ایک دن جا کر سکول سے چھٹی کر کے جا کر وہاں بیٹھ گئے. تو ہمارے ایک کلاس فیلو جو تھے، جماعتی جو تھے، اس نے وہاں وہ پتھر بنانے کے لیے وہ ہوتا ہے گنیا، جی، وہ لکڑی کی گنیا تھی، اس کو توڑ دیا. تو وہ مستری بڑا ناراض ہو گیا
کہ آپ نے آ کر یہاں ہمارا کام میں مداخلت کیا کہ کر. تو یہ تو ہمارے سامنے اہل تشیع کی مسجد بنی ہے. تو وہ جب بھی جہاں نماز کا ٹائم ہوتا تھا وہاں کر مسجد میں سبھی نماز پڑھتے تھے. اب بھی اس وقت بھی میں حیران ہو جاتا ہوں, بعض لوگ یا ایک آدمی اہل تشیع کی مسجد میں نماز پڑھتا ہے, ایک ہاتھ چھوڑ کر رکھے دیکھو کہہ کر بڑا وہ کر کے دیتے ہیں. او بھائی خدا کے بندے, وہ خانہ خدا ہے, کسی کے باپ کا نہیں ہے, نہ میرا ہے, نہ آغا راحت کا ہے, نہ قاضی نثار کا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کا گھر ہے, اس میں تو کوئی بھی جا کر اپنی عبادت کر سکتا ہے, ماں زوائے کوئی مشرک اندر نہ جائے بت لے کر. باقی تو نماز قبلے کی طرف آپ سب ہو کر سب کوئی ہاتھ باندھ کر وہ یہ الحم شریف پڑھتا ہے, ہاتھ باندھ کر بھی الحم شریف پڑھتا ہے. تو اس میں پھر آپس میں جھگڑنے کی کون سی بات ہے؟ اس آیت کیا اندر جو اس سورت کی سورہ فاتحہ کے اندر جو کچھ لکھا گیا ہے اس پر عمل آپ کریں. اندر جا کر وہ عمل نہیں کر کے جو ہے اندر جا کر لمبے آیات پڑھنے سے نہیں, وہ آیات جو ڈیمانڈ آپ سے تقاضا کرتا ہے قرآن شریف وہ آپ کر لیں تو ساری دنیا آپ کی ہوگی. نہیں اگر آپ دھوکہ دینا چاہیں تو آپ کے اپنے بھی ٹوٹ کر بکھر جائیں گے اور فرقے ہو جائیں گے. تو اس چند سال پہلے اگر ایسا نظام تھا, لوگ ملز کے بیٹھتے تھے, تو آج کے جو نوجوان ہیں جو کہیں نہ کہیں تفرقے کا شکار ہے, ان کو کیا کرنا چاہیے, پیغام کیا دینا چاہیں گے؟ ان کو ایک یہ ہے نا, آدمی کو یہ کتاب پڑھ کر یہ ٹھیک ہے, یہ کتاب پڑھ کر یہ ٹھیک ہے, یہ کتاب پڑھ نہیں. آپ کا اپنا ذاتی بھی کوئی وہ ہونا چاہیے, کوئی تجزیہ ہونا چاہیے کہ کون ٹھیک ہے کون غلط ہے, آپ کا اپنا بھی. تو آپ اس کو کسی کو غلط کہہ کر آپ ناراض نہ کرائیں. اپنے دل میں جو برا کرتا ہے اس کو دل سے برا مانیں. اول تو اسلام میں تو یہ ہے, اول تو برائی کے خلاف آپ جہاد کریں, نہیں ہوا تو آپ دل سے تو برا مانیں. زبان سے روک سکتے ہیں تو روکیں, نہیں سے تو دل سے برا مان کر بیٹھ جائیں. جو چیز نہیں ہے جو غلط ہے اس کو غلط کہیں گے تو یہ دنیا چڑھے گی. ہمارا آپ کا علاقہ چلے گا, ہمارے آپ کی رشتہ داریاں, ہمارے آپ کی قومیت چلے گی, ورنہ یہ قوم نہیں بنے گی. آپ جو ہے اوٹ پٹانگ قسم کی چیزیں کریں گے, ایک دوسرے کی دل آزاریاں کریں گے, ایک دوسرے کو گالیاں دیں گے, ایک دوسرے کو مسلمان نہیں سمجھیں گے, پھر ایک دوسرے کو کفر کے فتوے دیں گے, تو یہ تو نہیں بنتا ہے بھائی. یہاں تو میں تو شکر کرتا ہوں یا اللہ تعالیٰ کوئی کلمہ پڑھ کر میرے سامنے آ گیا تو وہ میرے لیے مسلمان ہے. اب یہ جیسے دیکھیں نا, ڈاکٹر ذاکر نائک مسلمان بناتا جا رہا ہے, کیا ان کو سارا کچھ سکھا رہا ہے؟ اشہدو اللہ, اس کو اشہدو پڑھاتا ہے سب سے پہلے. وہ خدا کی ہستی کی شہادت اور محمد کے آخری نبوت کی شہادت دے کر وہ مسلمان بن جاتا ہے. باقی آگے اس کو سکھانا ہے, اور اس سے مسلمان بننے کے بعد اچھے اعمال کرنے ہیں. ہمارے دکھی صاحب فرمایا کرتے تھے, کبھی مجھے جمشید دکھی یاد آتا ہے, وہ کہتا تھا تاج صاحب اگر 8 بجے آپ نے دفتر پہنچنا ہے, آپ 10 بجے پہنچ گئے, آرام سے پہنچ گئے, اپنی مرضی سے پہنچ گئے, تو یہی یزیدیت ہے, کیونکہ آپ کی ڈیوٹی تھی, آپ نے اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کی, بے ایمانی کرنا ہے, بے ایمانی آپ نے کی. آپ کو 8 بجے پہنچنا ہے, آپ 10 بج گئے, یہی یزیدیت ہے. یہ کام نہیں کرنا ہے, آپ نے وہ کام کیا تو وہ یزیدیت ہے. آپ نے کسی کے خلاف کام کیا, کسی کو برا بھلا کہا, یہی یزیدیت ہے. آپ نے کسی پر رحم نہیں کیا, کسی کی قرضہ کھا کر آپ نے نہیں دیا, یہ سارے یزیدیت میں آتا ہے. وہ یہ کہتا تھا, اور میں بھی یہی کہتا ہوں کہ ہر برا کام یزیدیت ہے, ہر اچھا کام حسینیت ہے. تو اچھا کام کریں. اوکے, تھینک یو, بہت شکریہ. جو بابو جو